اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں برادر اقربا فضیلت الشیخ اشرف شہزاد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی زمین پہ کئی قسم کے لوگ بستے ہیں۔
کئی یہودی ہیں، کئی عیسائی ہیں، کئی آگ کے پجاری ہیں، کئی بتوں کے پجاری ہیں، کئی قبروں کے پجاری ہیں، کئی ایک مذاہب کے لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں۔ باقی جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان کے رہنے سہنے میں اور مسلمانوں کے رہنے سہنے میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی بستے ہوں، ان کے وطن مختلف ہوں، ان کے علاقے مختلف ہوں، ان کی زبانیں مختلف ہوں، لیکن مسلمان سب بھائی بھائی بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا خون کا رشتہ نہ بھی ہو، تعلقات کے لیے ایمان کا رشتہ ہی کافی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے لوگ وہ سب بھائی بھائی بن کے زندگی گزارتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی اس بات پہ بڑی تربیت کی کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ المؤمنون کلہم کالبنیان، ایمان والوں کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سہارا بنتا ہے۔ ایک مسلمان، ایک ایمان والا دوسرے مسلمان کی ٹانگیں نہیں کھینچتا، اس کا دنیا میں جینا دوبر نہیں کرتا، بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیان فرما رہے ہیں اور آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے پھر صحابہ کو فرمایا ایماندار دوسرے ایماندار کے لیے ایسے مضبوط بنتے ہیں جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو مضبوط کرتا۔ آپ نے ان کی تربیت ایسے کی، ایسے سمجھایا، ایسا آواز کیا، وہ ایسے پھر بھائی بھائی بن کے زندگی گزارنے لگے کہ دنیا میں ایسے معاشرے کی مثال نہیں تھی۔ حالانکہ یہی لوگ تھے، اسلام سے پہلے ان کا انداز اور تھا، ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں، حسد، بغض، کینہ، دشمنیاں، سب کچھ تھا، لیکن اسلام سے پہلے ان کی اور کیفیت۔ ایک آدمی پانی لگانے کے لیے آیا، دوسرا پیچھے سے آ گیا، او تم پانی لگانے والے کون؟ پانی تو میں نے لگایا۔ کہا تم کون ہوتے ہو مجھے ٹوکنے والے؟ وہ اپنے خاندان کو آواز دیتا، یہ اپنے خاندان کو آواز دیتا۔ اتنی سی بات میں کئی سال تک قتل و غارت جاری رہتی تھی، چھوٹی سی بات۔ لیکن پھر جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، اسلام کا رنگ ان پہ چڑھا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، ایسے بدلا جہاد کا میدان ہے، ایک صحابی زخموں سے چور ہے، موت و حیات کی کشمکش میں بے ساختہ زبان سے نکلا الماء الماء، کسی کے پاس پانی ہے تو پانی لاؤ، مجھے پیاس لگی۔ ایک صحابی سنتا ہے، پانی کا پیالہ اٹھا کے بھاگا ہوا آیا، اس کو سہارا دیتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے، پانی کا پیالہ ہونٹوں کے قریب کیا تو قریب سے آواز آئی الماء، پانی ہے تو پانی تو مجھے بھی چاہیے۔ وہی جو پہلے تڑپ کے پانی مانگ رہا تھا، پیاس سے نڈال ہو کے پانی مانگ رہا تھا، اس کے کانوں میں جو ہی آواز پڑی، اس نے روتے ہوئے پانی کے پیالے کو دھکیل دیا، کہتا نہیں، اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا جب تک میرے اس بھائی کو نہیں پلاؤں۔
ایک وہ معاشرہ، ایک ہم مسلمانوں کا معاشرہ ہے. ہم تو اپنے مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچ رکھتے اس کو وہاں مارو جہاں اس کو پانی بھی نہ ملے. یہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی ایمان والے تھے. جب اسلام میں آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرنے لگے تو حضرت پھر انہوں نے اپنے آپ کو بدلا. اس نے اس کو ادھر ہی چھوڑا، دوسرے کے پاس پہنچا، اس کو سہارا دیا، اس کو بٹھایا، پانی کا پیالہ ہونٹوں کے قریب کیا. کوئی ایسی بات نہیں ان میں کوئی ایک ایسا تھا، نہیں، وہ سارے ہی ایسے تھے. جو ہی اس کے ہونٹوں کے قریب پانی کا پیالہ آیا، اس کے کانوں میں صدا لگی، الماء، اور پانی ہے تو پانی تو مجھے بھی چاہیے. اس نے بھی روتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے پانی کے پیالے کو دھکیل دیا. کہتا نہیں، اتنی دیر تک میں پانی نہیں پیوں گا جب تک میرے اس بھائی کو نہیں پلاؤ گے. اس نے اس کو ادھر ہی چھوڑا، روتا ہوا تیسرے کے پاس پہنچا، وہ شہید ہو چکا ہے. بھاگا ہوا دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا ہے. پہلے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا ہے. وہی جو پانی کی تقسیم میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، آج حضرت جی جانیں لٹا رہے ہیں پانی کی تقسیم پہ. آپس میں ان کا بھائی چارہ تھا، آپس میں وہ ایک جان کی طرح رہتے تھے. المؤمنون کلہم کالجسد الواحد کیوں نہ رہتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کی تربیت ایسے کی تھی. صحابہ کا جمکٹ ہے. آپ نے فرمایا سنو، سارے ایماندار آپس میں ایسے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلو، جسم میں ایک آنکھ کو درد ہو کیسے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. ایمان والا وہ ہے جو اپنے ایمان والے کو کسی تکلیف میں دیکھ لے، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ لے تو اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتا. ادھر جشن منائے جاتے، ادھر خوشی منائی جاتی. ہاں ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے تھا. کسی بھائی کو دکھ میں دیکھ کے، تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونے والا بھی بڑا مسلمان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان صحابہ اکرام کو کیسے چنا تھا. میرے حبیب علیہ السلام فرماتے اللہ نے سارے امتیوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے اعلیٰ دل میرے صحابہ کے تھے. اللہ نے ان کو میرے صحابیت کا شرف عطا کر دیا. اللہ نے ان کو میرے ساتھ کے لیے چن لیا تھا. وہ چنے ہوئے لوگ تھے. ایسے چنے ہوئے لوگ تھے حضرت جی، کسی ساتھی کو، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھتے تھے تو وہ تکلیف محسوس کرتے تھے. صلح حدیبیہ کتنا مشہور واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، میں اور میرے ساتھی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. آپ نے صحابہ کو کہا نکلو، خواب میں نے دیکھا ہے میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، چلو عمرہ کرنے. سارے صحابہ ہی تیار ہو گئے. حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے، مکہ والوں کو اطلاع ملی تو انہوں نے روک دیا. انہوں نے کہا ہم نے تمہیں عمرہ نہیں کرنے دی، ہمارے بڑوں کے تم قاتل ہو، ہم سے تم نے جنگیں لڑی ہیں اور تم ہمارے گھر میں آ کے امن سے بیت اللہ کا طواف کر جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا. عثمان جاؤ مکہ والوں سے بات کرو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے، ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے، ہمیں اجازت دی جائے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تو حضرت جی ادھر وقت زیادہ لگ گیا. ادھر بھی ایک بڑی محبت کی داستان ہے، ایک بڑی محبت کی داستان ہے. ان کے ایک کزن تھے، ان کو پتا چلا عثمان آ رہا ہے، آگے سے استقبال کے لیے نکلا، سواری لے کے آیا. سیدنا عثمان کو اپنی سواری میں بٹھاتا ہے اور لے کے آیا، بیت اللہ کے قریب اتارا. جب اتارا تو دیکھا ان کا ازار ان کی آدھی پنڈلی پہ تھی. تو ابان
سیدنا عثمان کے جو کزن تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو امان دے چکا ہوں، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسبل ازارک کما یسبل قومک. او عثمان، جس طرح مکہ کے سردار اپنی ازاریں، اپنی چادریں ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلتے، تم بھی ایسے چلو، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ایسے تو چھوٹے لوگ چلتے ہیں، ایسے تو غریب لوگ چلتے ہیں، سرداروں کی یہ شان شان نہیں. تو اپنی ازار آدھی پنڈلی پہ رکھ. سیدنا عثمان نے کیا جواب دیا؟ ایک تو بھی محبت کرنے والا ہے، میرے کلاس فیلو کیا کہیں گے، میرے ساتھ رہنے والے کیا کہیں گے. سلام آ گیا، پانی میں چل رہے ہو. دوستوں کے تانوں سے جا کے ہم اللہ کے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. سیدنا عثمان نے کہا نہیں نہیں، ڈرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہاکذا یتذر صاحبنا، جدھر میں نے ازار رکھا ہے میرے پیارے نبی اپنی ازار یہاں رکھتے. ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے، جہاں ازار آپ کی وہیں میری ازار. زبان کہنے لگا مجھے جو ہماری قوم کے سرداروں کے تاثرات نظر آ رہے ہیں نا، لگتا ہے وہ تمہیں بیت اللہ کا طواف اس سال کبھی بھی نہیں کرنے دیں. بڑے خطرناک ان کے ارادے. تو انہوں نے تو آنا نہیں، آپ کے پچھلوں نے. میں چاہتا ہوں چلو تجھے میں لے آیا ہوں، میں نے تجھے امان دے دی ہے، تم بیت اللہ کا طواف کرو. سیدنا عثمان کی محبت پہ قربان جاؤں، انہوں نے کیا بولا؟ اے ابان انا لا نفعل حتی یفعل صاحبنا. ہم اتنی دیر تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک ہمارے پیارے نبی نہ کام کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا وہ صحابہ نہیں کرتے تھے. غلام رسول سعیدی صاحب کراچی کے مفتی ہیں، انہوں نے وہ مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام نے میلاد کے جلوس نہیں نکالے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن آگے لکھتے ہیں اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. وہ جہاد کے میدانوں میں بڑے مصروف رہتے تھے، تبلیغ کے کاموں میں بڑا مصروف رہتے تھے، ان کے پاس جلوسوں کا ٹائم نہیں تھا. حضرتی ٹائم کی بات نہیں ہے، اصل حقیقت یہ تھی وہ کرتے تھے جو اللہ کے پیغمبر کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ پیدائش کو منانے کا تصور ہی نہیں دیا تھا. جا کتب حدیث میں ورق گردانی کر کے دیکھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولا ہو یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، یہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے؟ یہ کبھی آپ نے کہا ہو کہ آؤ سال کے بعد جلوس نکالتے ہیں، یہ میری پیدائش کا دن ہے، یہ جناب صدیق کی پیدائش کا دن ہے، یہ جناب عثمان کی، جناب عمر فاروق کی، جناب علی، جناب حسن حسین. حضرت تجھے دین چھڑا کے لوگ کس طرف لگا رہے ہیں؟ یہ عیسائیوں کا کام ہے برتھ ڈے منانا، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا کام ہے. سیدنا عثمان کیا کہتے ہیں؟ ہم اتنی دیر تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک ہمارے محبوب پیغمبر کام نہ کرے. اچھا سرداروں نے سنا، انہوں نے سیدنا عثمان کو بٹھا لی. دو اصل بات میں کرنا چاہتا ہوں، وقت زیادہ لگ گیا، پیچھے سے شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ آپ کے عثمان کو تو شہید کر دیا گیا. یہ دیکھ المومنون کلہم کالجسد الواحد، یہ سارے ایک جسم کی مانند تھے. ان کے آپس میں پیار تھا، آپس میں محبت کیسی تھی. دشمنی کی، عداوت کی داستانیں حضرت جی بعد میں کھڑی گئی ہیں، یہ تاریخیں تیری بعد میں بنائی گئی ہیں. ان میں محبت اور پیار ایسا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ اطلاع پہنچی آپ جذبات میں آ گئے. آپ نے کہا میرے ساتھیوں ادھر آؤ، میرے ہاتھ میں بیعت کرو. اتنی دیر تک ہم واپس نہیں جائیں گے
جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں ان میں جناب عمر فاروق بھی تھے، ان میں جناب علی پاک بھی تھے، 1400 صحابہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا، سارے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے لگے اور کیا کہنے لگے، آقا ہم اپنے بھائی عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے، بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے، بھلے اس راستے میں ہمیں جان دینی پڑ گئی۔ جب انہوں نے حضرت جی آپس میں بھائی چارہ کا یہ نظام اللہ کے سامنے پیش کیا، وہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے، کسی بھائی کو کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو یہ موقع ہوتا ہے اللہ کو دل دکھانے کا کہ اللہ دیکھ اس تکلیف کو میں اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر جب اللہ تو دل ہی دیکھتا ہے، پھر اللہ حضرت جی بشارتیں نازل کرتا ہے، اللہ برکتیں نازل کرتا ہے، اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ادھر صحابہ کا ہاتھ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ آیا اور آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو بلند کر کے آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ میرا ہاتھ تم دیکھ رہے ہو، یہ آج میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ عثمان بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے۔ جب عثمان کے ہاتھ کی بات کی اللہ نے قرآن اتار دیا، ید اللہ فوق ایدیکم، سارے صحابہ کے ہاتھ میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ اور سب کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ۔ پھر اللہ نے قرآن اتارا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ آج لوگ ان کے دلوں کی باتیں کرتے ہیں جی، وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ نوجوان اگر تو یونیورسٹی پڑھنے والا ہے، کالج میں پڑھنے والا ہے، ایسے تجھے کئی پروفیسر ملیں گے، ایسے کئی بطونی ملیں گے، بڑی بڑی ایسی باتیں گھڑنے والے ملیں گے، یاد رکھ لے اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سارے مومنوں پہ راضی ہو گیا ہے۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، آگے اللہ کہتا ہے راضی کیوں ہوا ہے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو پتہ ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ تو آج ان کے دلوں کی بات کرتا ہے، تجھے سامنے والے کے دل کا نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اپنے دل کا سہارے کو پتا، لیکن دوسرے کے دل کا، جس کو سامنے والے کا دل کا نہیں پتا وہ 1400 سال پیچھے چلا گیا۔ حضرت جی تو اپنا ہی فیصلہ کر لے کہ تیرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ وہ جماعت ایسی ہے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، اور پھر اللہ نے سورہ فتح میں ان کی بشارت کیا نازل کی، کفا باللہ شہیدا، کوئی اور گواہی نہ بھی دے، اللہ کہتا ہے اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کہتا ہے یہ ایمان والے میرے محبوب پیغمبر کا ساتھ دینے والے کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں اور آپس میں کتنے نرم ہیں۔ یہ دشمنی کی داستانیں حضرت بعد میں چھڑی گئی، بعد میں کھڑی گئی ہے، ان کا آپس میں پیار تھا، آپس میں محبت تھی۔ ان کی آپ داستانیں پڑھ کے تو دیکھیں، جو شیخ پہلے بیان کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کو، سیدہ فاطمہ کو، جناب حسن و حسین کو اپنی چادر میں لے کے اور اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کرنا۔ اس روایت کو بیان کرنے والی سیدہ عائشہ ہے۔ تجھے غلط گائیڈ کیا گیا ہے، ان کی شان بیان کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ نے اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، ان کی شانوں کو بیان کیا ہے۔ دراصل ہم اپنے ذہنوں کو، اپنے معاشرے کو دیکھ کے سمجھتے ہیں شاید وہ بھی اسی طرح کا معاشرہ تھا، نہیں، وہ اپنے کسی بھائی کو کی شان دیکھتے، اس کا مقام دیکھتے، اس کی عظمت دیکھتے تھے، حضرت جی وہ راضی ہوتے تھے، وہ خوش ہوا کرتے تھے کہ ہمارے بھائی کو شان ملی۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کئی دن سے خیبر کا اجاؤ جاری تھا، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شام صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا میرے ساتھیو غم نہ کرو، لاؤتین الرایۃ غدن یفتح اللہ علی یدیہ، کل
میں تمہارا قائد، تمہارا لیڈر، جھنڈا ایک ایسے بندے کو تھمانے والا ہوں یحبہ اللہ ورسولہ، جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت دی اور آپ نے فرمایا جب اس کو میں جھنڈا دوں گا یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کی قیادت میں تمہیں ضرور فتح عطا کرے گا، کل ضرور خیبر فتح ہو جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اسی شوق میں ہی ہماری راتیں گزری کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو جھنڈا ملنے والا۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے گارنٹی دی ہے کہ وہ ایسا خوش نصیب ہے، اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی گارنٹی تھی۔ جناب عمر فاروق جیسا بہادر انسان بھی کہتا ہے ما اردت الامارۃ الا یومئذ، کبھی بھی دل میں قیادت سے عادت کرسی کا چاہت خیال نہیں آیا سوائے اس رات کے۔ اس رات میں بھی تمنا کرتا رہا کاش یہ کل جھنڈا مجھے مل جائے، کل قیادت مجھے مل جائے، میں بھی یہ تمنا کرتے ہوئے سویا۔ صبح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، خطبہ شروع ہوا، کبھی آپ دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی سامنے دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا علی پاک نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے پوچھا اینا علی ابن ابی طالب، اور میرے ساتھیو تم سارے آگئے ہو، میرا علی کدھر ہے؟ صحابہ میں سے کچھ بولے اللہ کے حبیب علی ان کی تو رات کو آنکھیں دکھ گئی ہیں، آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، ان کی آنکھیں کھل نہیں رہی، وہ تو خیمے میں ہی آرام فرما رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علی پاک کو لے کے آؤ، قربان جائیں اللہ کی قدرتوں میں بھی۔ دنیا میں حضرت جی کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، سارے کام اللہ کے فیصلے سے ہوتے ہیں۔ آج تو علی کے ہاتھوں خیبر فتح ہونے، آنکھیں کیوں خراب ہو گئی؟ اللہ بتانا چاہتا ہے جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو جائیں وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ علی سے محبت کرو، علی سے پیار کرو، لیکن لوگوں علی کو اللہ کا مقام نہ دو۔ علی کو اللہ کا مقام دینا یہ اللہ کی بھی گستاخی ہے، جناب علی پاک کی بھی گستاخی ہے۔ علی پاک اللہ کے بندے تھے، میرے محبوب پیغمبر کے غلام تھے، میرے پیغمبر کے داماد تھے، میرے پیغمبر کی ایک بیٹی جناب علی پاک کے نکاح میں ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی عظمت ہے، ان کی بڑی شان ہے، لیکن وہ اللہ نہیں تھے، وہ مخلوق تھے، وہ اللہ کے بندے تھے۔ آنکھیں خراب ہو گئی، اب وہ لے کے آؤ۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کو لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا اور اللہ سے دعا کی اللہم اشفہی، اے میرے اللہ علاج میں نے کر دیا ہے، شفاعت تو دے دے۔ جناب علی پاک کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے جب لعاب لگایا میرے لیے دعا کی، ایسے لگا جیسے میری آنکھوں کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر شفا کا سوال اللہ سے کرتے تھے، بزرگوں سے نہیں، پیروں سے نہیں، نبیوں کی قبروں سے نہیں۔ جناب علی پاک میرے پیغمبر کے اہل بیت، میرے پیغمبر کے گھرانے، حضرت جی بیمار ہوتے تھے تو شفا اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے۔ آج تو ہماری باتوں سے تنگ آ کے ڈاکٹروں نے بھی اپنے کلینکوں پہ، اپنے ہاسپٹلوں میں لکھ دیا ہے کہ مریضوں ہوش میں رہو، ہوش میں، ادھر علاج ہوتا ہے، شفا نہیں ملتی، شفا اللہ دیتا ہے۔ یہ علاج ہے، علاج کرانا سنت ہے، لیکن شفا تو اللہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، ہم بھی کبھی حیران ہوتے ہیں، دو مریض آئے، دونوں کو ایک ہی بیماری، دوائی بھی ایک ہی لکھی، دونوں کے لیے ایک کو شفا مل گئی، دوسرے کو نہیں ملی۔ اللہ کی قدرت سمجھ آتی ہے، شفا دعائیوں میں نہیں، شفا اللہ دیتا ہے۔ اللہ کا امر ہو تو شفا مل جاتی ہے، اللہ کا امر نہ ہو تو حضرت ہی شفا نہیں ملتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کے لیے شفا کی دعا کی، اللہ نے شفا دے دی، آپ نے اپنا جھنڈا جناب علی پاک کو تھما دیا، کہا علی جاؤ، اتنی دیر تک واپس نہیں آنا جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے۔
جناب علی پاک کو یہ شان ملی، یہ عزت ملی، یہ عظمت ملی، طریق سے لے کے آ، کسی حدیث سے لے کے آ، تو اپنی کتابوں سے لے کے آ کہ کسی صحابی نے اعتراض کیا ہو آقا آپ نے علی کو قیادت کیوں دی؟ وہ آپس میں حسد کرنے والے نہیں تھے، آپس میں دشمنی رکھنے والے نہیں تھے، وہ اپنے کسی بھائی کو عزت میں دیکھتے، اپنے بھائی کی عزت کو دیکھ کے وہ خوش ہونے والے تھے، خوش۔ تو پاکستان کا نقشہ سمجھتا ہے، تو پنجاب کا نقشہ سمجھتا ہے، تو پاک بدر کا نقشہ سمجھتا ہے۔ حضرت جی ان کا رہن سہن ایسا نہیں تھا جیسے میرے تیرے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں وہ پاک ہستیاں تھی، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کو دلوں کا امتحان لیا، ایسا امتحان لیا اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ آپس کی رنجشوں سے، آپس کی دشمنیوں سے وہ لوگ حضرت پاک تھے۔ اور وہ موقع تو مجھے نہیں نہ بھولتا، نبی کریم علیہ السلام گھر میں بیمار ہے، جناب سیدنا بلال بار بار آ رہے تھے، آقا اب آپ ہی چاہیے، نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے ہیں، آپ پہ غشی طاری ہوگی، آپ گر گئے، ہوش آئی، پھر آپ نے پوچھا صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ کے حبیب نہیں، ہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے، بلال بار بار آ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھنا چاہتے ہیں، 3 بار ایسے ہو، چوتھی بار جب ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا اب بلال آئے نا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے بلال کو کہنا ابو بکر کو کہو وہ آج میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ تو اپنی طریقوں کی بات کرتا ہے، اٹھا اپنی طریقیں، اٹھا اپنی کتابیں، تیری اپنی کتابیں بھی بول کے بتاتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں جناب ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، بولی تو میرے صدیق کی بیٹی عائشہ بولی، کہا نہیں آقا میرے بابا کو نہ کہے، وہ تو نرم طبیعت کے مالک ہے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، نماز کیسے پڑھا، ان سے پڑھائی نہیں جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں عائش، ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے۔ فرماتی ہیں میں نے حفصہ کو ساتھ ملایا، حفصہ تم بات کرو، سیدہ حفصہ آئی، اللہ کے حبیب آپ میرے بابا کو کہتے ہیں، جناب عمر فاروق کو کہہ دیں وہ نماز پڑھا دے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، ایس میں کیسے مان جاؤں، میرا اللہ نہیں مانتا ہے، میری عدم موجودگی میں میرے مصلی پہ میرا ابو بکر ہی کھڑا ہوگا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ کی زندگی میں بھی نمازیں پڑھاتے رہے۔ تو میری کتاب سے حوالہ نہ لا، اپنی کتاب سے حوالہ لے کے آ۔ کسی صحابی نے اعتراض کیا ہو، کسی اہل بیت نے اعتراض کیا ہو، جناب حسن و حسین نے اعتراض کیا ہو، وہ ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ اس دن لڑنا تھا جس دن اللہ کے پیغمبر کا پورا خاندان موجود تھا، جناب علی پاک موجود تھے، سیدنا عباس موجود تھے، جناب حسن و حسین موجود تھے۔ یہ ایسے مرید ہیں جو اپنے پیروں سے زیادہ سیانے ہیں۔ دور پاکستان کا نا، پنجاب میں اکثر اولاد اپنے باپ کو بے وقوف سمجھتی ہے، اور بے وقوف ہو آج تم اعتراض کرتے ہو۔ جناب علی پاک نے تو اعتراض نہیں کیا، جناب عباس نے تو اعتراض نہیں کیا، جناب حسن و حسین نے تو اعتراض نہیں کیا، بلکہ جس کو اللہ کے پیغمبر نے کھڑا کر دیا وہ صحابہ کا بھی ایمان بن گیا، وہ اہل بیت کا بھی ایمان بن گیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا تھا ان میں حضرت جی ایسا بھائی چارہ تھا، کسی کی عزت کو دیکھ کے ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی۔ جناب ابوبکر صدیق مصلی پہ آئے، ان کو عزت ملی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، سارے ہی خوش تھے۔ رحماء بینہم، اللہ ان کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ حدیث کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عباس آپ کے کزن
سیدنا عباس آپ کے چچا، ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس جو میرے پیغمبر کے کزن لگتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم جناب عمر فاروق کو دفن کرنے لگے تھے، ایک جمع غفیر تھا، اس رش میں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، شروع ہو گیا سیدنا عمر فاروق کی تعریفیں کرنے، لقد صحبت النبی، عمر تو نے اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کا حق ادا کر دیا، تو نے جناب ابوبکر صدیق کا ساتھ دیا، ان کا حق ادا کر دیا، مجھے یہ پتا تھا یہ جو خالی جگہ پڑی ہے تمہیں ادھر ہی دفن کیا جائے گا، کیونکہ میں جب بھی اپنے محبوب پیغمبر سے صدیق کا نام سنتا تھا، آپ نے کبھی بھی تجھے صدیق سے جدا نہیں کیا تھا، آپ یہی کہتے تھے آمنت بہ انا و ابو بکر، میرا بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے، میرے عمر کا بھی ایمان ہے، دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں آیا میرا ابو بکر آیا میرا عمر آیا، خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا میرا ابو بکر نکلا میرا عمر نکلا، تیرے نام کو کبھی بھی اللہ کے پیغمبر نے اپنے نام سے جناب ابوبکر صدیق کے نام سے جدا نہیں کیا تھا۔ یہ سن کے مجھے خیال یہی تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تجھے بھی دفن کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انہوں نے آپ کی اتنی تعریفیں کی، اتنا تذکرہ کیا اور آنکھوں سے اتنے آنسو بہائے، میں مجبور ہو گیا کہ دیکھوں تو صحیح اتنی تعریفیں کرنے والا کون ہے۔ فالتفت فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سیدنا عمر فاروق کی تعریفیں کر رہے تھے۔ وہ آپس میں بھائی چارہ تھا، محبت پیار والی، ان میں ایک عجیب سی فضا قائم تھی، انہی کی اسی فضا کو دیکھ کے لوگ رشک کرتے تھے۔ وہ تھوڑے سے تھے لیکن ایک بن کے نکلے، حضرت کیسو کسرا تک انہوں نے رونڈ ڈالے تھے۔ آج مٹھی پر مسلمان ہیں، ان کی آپس میں گھر میں نہیں بنتی، آپس میں محلے میں نہیں بنتی، ایک صف نمازیوں کی ہے، ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ یہ صورتحال جہاں ہو وہاں کیسے رحمت آئے گی، برکت آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بھائی بھائی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، پچھلی کمیاں کوتاہیاں اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما، گناہگار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہیں، اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے حبیب علیہ السلام کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ اے میرے اللہ اپنے پیغمبر کے صحابہ کی طرح میں بھی بھائی بھائی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں رنجشیں حسد بغض کینہ ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی پریشان حال ساتھی تشریف فرمائیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، کئی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہیں آسانیاں پیدا فرما، کئی بیٹیوں کے بیٹوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ اے میرے اللہ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے، جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی بہنوں کی گودیں خالی ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں، اے شہنشاہ نیک اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، سب بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں شہنشاہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ دنیا کے اندر تو دوا خان نہیں ہے، شفا خانہ تو تیرے ہی ہے، اے شہنشاہ جن کے بزرگ بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی ہسپتالوں کے اندر تڑپ رہے ہیں، کئی گھروں کے اندر کروٹیں بدل رہے ہیں، سب بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں۔
اے استو والے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما، کبھی کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے میرے اللہ جن کے بہن بھائی، جن کی اولاد، جن کے بزرگ ماں باپ تیرے پاس چلے گئے اللہ سب کی بخشش فرما۔ اے میرے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے اللہ میرے شیخ محترم کی والدہ تیرے پاس پہنچی ہیں، اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما، شیخ محترم کو اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے مال جانشتوں کی حفاظتیں فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی مساجد و مدارس ہے سب کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں علماء تیرے دین کا کام کر رہے ہیں سب کی حفاظتیں فرما، غیبی خزانوں سے سب کے اخراجات پورے فرما۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کیا ہے تو خود اس کی حفاظتیں فرما، ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے میرے اللہ ضروریات زندگی آسان بنا۔ اے میرے اللہ ضروریات زندگی آسان بنا، جو تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تو ان کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، اے اللہ کشمیر میں، فلسطین میں، اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما۔ بدر میں صحابہ کی مدد کرنے والے اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ جنہوں نے آج کا یہ اہتمام کیا، انتظام کیا، پروگرام کرایا ہے، یہ حاضری دی ہے، تیرے بندے آئے، تیرے بزرگ آئے، اے میرے اللہ سفید داڑھیوں والے آئے، تیری بندی ہیں، یہ اللہ ہم سب کا آنا قبول فرما، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، ہم سب کو دنیا اور آخرت عزت والی بنا۔ اے میرے اللہ ہم سب کو دنیا بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا۔ اے میرے اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما، کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔